بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے، اس کی مختصر تشریح کر دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ یہ آیت قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مزین کیا گیا لوگوں کے لیے، خوبصورت بنایا گیا لوگوں کے لیے حب الشہوات، شہوتوں کی محبتیں۔ کیا شہوتیں؟ اب اللہ تشریح کر رہا ہے، یہ من بیانیہ ہے آگے۔ من النساء یعنی عورتوں کی محبت، والبنین اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب بہت سارا سونا، والفضہ بہت سارا گولڈ اور سلور چاندی، والخیل المسومہ چونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا نا تو شاندار گھوڑوں پر فخر کیا جاتا تھا، ہمارے پاس اتنا اعلیٰ گھوڑا ہے، جیسے آج گاڑیوں پر ہمارے پاس اودی ہے اور مرسیڈیز ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ اس زمانے میں گھوڑوں پر فخر کیا جاتا تھا، ہمارے پاس اتنا اعلیٰ گھوڑا ہے۔ اس لیے اللہ نے والخیل المسومہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام قرآن نازل ہو رہا تھا تو عربوں کے پاس اینیمل اور جانور بہت تھے، کسی کے پاس بکریاں اور گوت بہت، کسی کے پاس کیمل اور اونٹ بہت زیادہ، اس پر فخر ہوتا تھا۔ والانعام والحرث، اور چونکہ قرآن کا بیشتر حصہ مدینے میں بھی نازل ہوا اور وہاں کھیتیاں تھیں، لیکن اب ساری دنیا کھیتی کرتی ہے۔ والحرث فرمایا ان تمام چیزوں کی محبت کو مزین کیا گیا، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے نزدیک بہترین انجام ہے۔ یہ آیت ہمارے دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اولن تو آپ غور فرمائیں، اللہ نے زینا، لفظ زینا ہی سے ہماری اصلاح کر دی۔ زینا کہا جاتا ہے جو حقیقت میں اچھا نہ ہو، بتکلف اچھا بنایا گیا ہو، کالا ہو اور اس کے اوپر بہترین میک اپ کر دیا گیا، اس کو زینا، اس کو کہا جاتا ہے زینا۔ جو حقیقت میں وائٹ ہے اس کو زینا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زینا تو خود دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے دنیا اندر سے جو ہے بہت خراب ہے لیکن ظاہر میں مزین کی گئی، بس سیاہی پر سفیدی لگائی گئی، بلیک اور کالے پن پر ذرا ڈیزائن کر دی گئی۔ زینا کا لفظ خود بتا رہا ہے اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو ایک بہت ضعیف عورت حضرت کے سامنے آئی، بڑی خوبصورت بن کر، بہت مزین بن کر، بہت خوبصورت بن کر۔ حضرت نے منہ پھیر لیا، پھر دوسری طرف آئی، حضرت نے منہ پھیر لیا، پھر آئی، حضرت نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد آگے چل کر جبریل نے پوچھا حضرت جانتے ہیں یہ کون تھی؟ فرمایا یہ دنیا تھی جو مزین ہو کر، تو یہ تو انتہائی ضعیف ہو چکی ہے لیکن خوبصورت بن کر کے آئی۔ اچھا ہوا آپ نے منہ پھیر لیا ورنہ آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ معراج شریف میں اور بھی ایک بات آتی ہے، مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جب معراج میں چلے تو ایک موقع پر پہنچ کر جبریل امین نے آپ کو 2 پیالے پیش کیے کہ حضرت اس میں سے جو پینا ہو، ایک میں تھا شراب، ایک میں تھا دودھ، آپ جو پینا چاہیں پی لیجئے۔
اب آپ کہو گے شراب پیش کی، شراب حلال تھی، شراب تو احد کے بعد حرام ہوئی ہے، اور احد سن ہجری 3 میں ہوا، اسی لیے احد کے اندر بھی صحابہ نے شراب پی تھی طاقت کے لیے، اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ اور جب شراب حرام ہوئی تو اب صحابہ کو اشکال ہوا کہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا جو شراب پی کر مر گئے، شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے باب میں آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، انہوں نے حلال پیا تھا، اس وقت حلال تھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے آیت اتاری اور فرمایا آپ فکر نہ کریں، وہ حلال تھی اس وقت۔ تو معراج تو پیش آیا ہے مکی زندگی میں، اور شراب تو مدینے میں جا کر سن ہجری 3 کے اندر حرام ہوئی، تو حلال تھی۔ تو حضرت کے سامنے شراب اور دودھ، حضرت نے دودھ لے لیا، تو جبریل نے فرمایا اچھا ہوا اگر آپ شراب اختیار کرتے تو فقط غوت امتوں کا، آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی۔ یہ سب اشارات تھے۔ اور اگر دنیا کی طرف نبی دیکھ لیتے تو جب نبی کا یہ حال ہوتا تو امت کا کیا حال ہوتا؟ افسوس کہ جس دنیا سے نبی نے منہ پھیر لیا، آج ہمیں اس کے ساتھ وہ محبت ہو چکی ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اپنا ایمان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، میرا آپ کا سب کا ایمان بہت کمزور ہے۔ ایک وہ صحابہ کا ایمان تھا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور بہت ہی گنجان باغ تھا، یعنی گریپس کی بیلیں اور کھجور کے درخت، حضرت نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک چڑیا آئی اور وہ باہر نکلنا چاہتی تھی لیکن اس کو راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، اور حضرت اس کو نماز میں دیکھنے لگے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں بہت دیر تک خیالات گئے۔ نماز سے فراغت پر حضور کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ، اس باغ کی خوبصورتی نے میری نماز ضائع کر دی، میں اس کو وقف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو گئی۔ جگر گردے کی بات ہے، بیان کرنا بہت آسان ہے۔ ہم سے نماز کے بنانے کے لیے $10 نہیں چھوٹتے۔ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ ایک صحابہ کا ایمان تھا کہ اعلان ہوتا ہے تو بلا تحقیق کے شراب کی بوتلیں پھینک دیتے ہیں، منہ میں ہے وامٹ کر دیتے ہیں۔ ایک ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں فجر کی نماز کے لیے بھی ہمارا ایمان نہیں اٹھاتا ہے نا؟ ایک وہ ایمان ہے، ایک یہ ہمارا ایمان ہے، بہت کمزور ہے۔ تو بہرحال فرمایا، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ دنیا جب سامنے آئی تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ جبریل نے فرمایا کہ یہ دنیا تھی جو مزین ہو کر آئی تھی، خوبصورت بن کر، ورنہ اندر میں بہت گندی ہے، ضعیف ہے، گندی ہے۔ تو زین للناس، مزین کیا گیا لوگوں کے لیے۔ پھر عجیب ہے کہ یہ فعل جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مجہول استعمال کیا، یہ علماء جانتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے، میں جب نحو بھی پڑھاتا تھا تو مجھے ہمیشہ سے اشکال رہا کہ فعل تو یہاں موجود ہے، فعل مجہول کہاں ہے؟ فاعل مجہول ہے، لیکن سارے لوگ کہتے ہیں فعل مجہول ہے۔ بھائی فعل تو آ چکا ہے یہاں، زینا، فعل تو مجہول ہے نہیں، فعل تو بالکل ظاہر ہے، فاعل مجہول ہے یہاں، لیکن سارے بس زبان پر ایک لفظ چڑھ چکا ہے، فعل مجہول ہے، فاعل کا پتہ نہیں ہے کہ کون فاعل زینا کا۔ تو زینا قرآن کریم میں اور 2 آیتیں ملتی ہیں جہاں اللہ نے فاعل بیان کیا ہے صاف طور پر، حبب الیکم الایمان وزینہ
فی قلوبکم. اللہ تعالیٰ وہاں صاف طور پر اپنے آپ کو فاعل بتا رہا ہے کہ اللہ نے مزین کیا ایمان کو دلوں میں. دوسرا، شیطان کے باب میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے اعمال کو مزین کیا. تو یہ دو جگہ وہ ہیں جہاں اللہ نے فاعل کو کلیئر بیان کیا. ایک جگہ اللہ ہے، ایک جگہ شیطان ہے. اور یہاں فاعل ہے نہیں، زُيِّنَ میں اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ دنیا خیر کے ساتھ استعمال کرو گے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دنیا شر کے ساتھ استعمال کرو گے تو شیطان کی طرف سے ہے. خوب یاد رکھو، دنیا بری نہیں ہے، دنیا کا استعمال دیکھا جائے گا کہ میں اور آپ اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. اگر اس کو منشأ خدا پر استعمال کر لیا تو پھر بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر بھی ثواب ہے، صدقے کا ثواب. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس جگہ سہو ہو گیا ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا، جہاں یہ حدیث آئی، فرمایا کہ یہ تو ضعیف عورتوں کے لیے ہیں جو ان کے شوہر بڑھاپے کی بنیاد پر منہ میں لقمہ دیتے ہیں. یہ مفتی صاحب نے لکھا، یعنی بیچاری معذور ہو گئی، کھا نہیں سکتی تو بیچارہ شوہر کھلا رہا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف میں جہاں یہ حدیث آئی ہے، صراحتاً امام مسلم نے لکھا ہے کہ بالشہوت www.attableek.com The Reviver of Iman. ظاہر سی بات ہے شہوت کا زیادہ تعلق جوانی سے، تو اپنی بیوی کے منہ میں. اور پھر امام نووی نے حدیث نقل فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ادائیگی حق کے خاطر بیوی سے ملاقات کرتا ہے، فرمایا اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے، اس پر؟ فرمایا یہ اپنی خواہشات ناجائز جگہ پر پوری کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ تو حلال جگہ پر ثواب ہے. یہاں امام نووی نے ایک بڑا عجیب مسئلہ لکھا مسلم شریف کی شرح میں. فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے حقوق اگرچہ اس کا تعلق شہوت کے ساتھ ہو، لیکن صحیح اور حلال طریق پر پورا کیا جائے وہ بھی قابل ثواب ہے، چاہے وہ شہوت ہے. تو بہرحال زینا یہاں فاعل ذکر نہیں، لیکن دو جگہ فاعل، ایک شیطان کی طرف ایک اللہ کی طرف. یہاں فاعل کو مجہول رکھ کر نہ بیان کر کے اشارہ کیا کہ دنیا اگر اچھے انداز میں استعمال کرو گے جہاں اللہ نے بتایا تو پھر یہ خیر ہے، اور اگر شر کے ساتھ استعمال کیا غلط طریق پر تو یہ شیطان کا راستہ. بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ دنیا کی محبت بھی تو نہیں دی. یا ربی، اے میرے رب دنیا کی محبت بھی تو نہیں دی. آگے فرمایا جب محبت تو نے دی ہے تو تیرے راستے پر صحیح استعمال کی توفیق بھی تو عطا فرما. محبت بھی تو نے دی، صحیح استعمال کا راستہ بھی تو ہی بتا. تو نفس دنیا بری نہیں ہے، استعمال دنیا کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح پر اس کو استعمال کر رہا ہے. اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اس لیے زینا کو مجہول کیا گیا. بہت سی مرتبہ ہم کو بعض لوگوں پر رحم آ جاتا ہے کہ اللہ اس بندے کو غریب بنایا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو کچھ دے دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ گنجے کو ناخن نہیں دیے جاتے. کہاوت ہے نا، گنجے کو یعنی جو سر کے تکلا ہو، بال ہی نہ آتے ہو، اس کو اگر ناخن دے دیے جائیں تو وہ چمڑا نکال دے گا. تو گنجے کو ناخن نہیں دیے جاتے. اللہ اپنے علم کے اعتبار سے جانتا ہے کہ اس میں مال کی وجہ سے غرور اور کبر پیدا ہو سکتا ہے ایمان نہ چھوڑ دے. خطرات ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کی مصلحت،
اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کبھی دولت دے کر ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، دولت دے کر۔ وہ اپنے علم میں جانتا ہے کہ اس کو دولت نہ ملی تو اس کی غریبی اس کو کفر میں پہنچا دے گی۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، ابو نعیم نے اس روایت کو نقل کیا کہ کبھی کبھی انسان کی فقیری انسان کو کفر پر پہنچا دیتی، تو اللہ دولت دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور کبھی غریب رکھ کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے اپنے علم کے اعتبار سے اگر اس کو دولت دی گئی تو اس کی دولت، اس کا کبر، اس کا تکبر اس کو ایمان سے دور کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، روایت تو بخاری شریف میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 آدمیوں کے پاس وصول زکوٰۃ کے لیے بھیجا، اس میں ایک چچا عباس تھے، تو چچا عباس نے تو کہا بھائی میں تو 2 سال کی ادا کر چکا ہوں، میں نے تو ایڈوانس دے دی ہے۔ یاد رکھو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سال کے بعد زکوٰۃ آتی ہے، نفس زکوٰۃ تو پیسے آتے ہی آ جاتی ہے۔ آج پیسے آئے، زکوٰۃ آ گئی آج، وہ تو چونکہ ہم بخیل ہے، آج پیسے آئے میراث میں ابا کی طرف سے، اور اللہ یوں کہے کہ آج زکوٰۃ نکال تو کہیں گے کھایا کچھ نہیں اور اوپر سے دینا پڑ رہا ہے، ابھی تو نفع کچھ نہیں ہوا۔ تو ہماری طبیعت کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا کہ اچھا 1 سال ٹرن اوور کر لے، اور جب تو کما لے اس کے بعد اب زکوٰۃ نکالنا، ورنہ نفس زکوٰۃ تو آج آ گئی ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں نفس زکوٰۃ مالدار ہوتے ہی آ جاتی ہے، ادائیگی زکوٰۃ سال کے بعد ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا بھائی میں تو ایڈوانس ادا کر چکا ہوں، مجھ سے کیسی زکوٰۃ؟ اب خالد بن ولید کے پاس بھیجا تو خالد نے فرمایا کہ میں نے تو سارا مال وقف کر دیا ہے، اور جب میرا رہا ہی نہیں تو اب زکوٰۃ کیسی؟ حضرت خالد نے ہتھیار خرید لیے تھے، جس کو ضرورت پڑے دیتے رہتے تھے۔ اور تیسرے ایک صاحب تھے، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، میں نہیں دوں گا۔ تو حضرت، اس کا نام تھا جمیل یا ابو جمیل یا اس طرح کا نام تھا، تو اس پر حضرت نے فرمایا میری دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس کو دولت دی، اور آج وہ زکوٰۃ کو ٹیکس کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اس پر آیت اتاری وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جب غریب ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور نیکوں میں سے بن جائیں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے بھی دے دے تو دیکھو میں بھی کیسے سخاوت کرتا ہوں، لیکن آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کیسے سخاوت ہوتی۔ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ نے جب دیا، اور کتنا دیا اس کو؟ اتنا دیا کہ مدینے میں اس کے پاس جانور اور اینیمل باندھنے کی جگہ نہیں رہی، تو بہت دور مدینے سے اس نے جگہ لی، اور صرف جمعہ پڑھنے آتا تھا، اور پھر جمعہ بھی غائب ہونے لگی۔ اللہ کہتا ہے بخیلو بھی، جب ہم نے دیا تو بخل کیا، وتولوا، اور منہ پھرا، وہم عنہ معرضون، اللہ کہتا ہے نبی مجھے تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ دینے والا نہیں ہے، لیکن تیری دعا کی وجہ سے میں نے دے دیا اس کو۔ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، ہم نے اس کے دل پر نفاق ڈال دیا، الی یوم یلقونہ، موت تک، بما اخلف اللہ، اس لیے کہ وعدہ خلافی کی، وبما کانوا یکذبون، جھوٹ بولا کہ میں سخاوت کروں گا۔ جب یہ آیت اتری ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام تیرا محتاج نہیں ہے، تو اسلام کا محتاج ہے، تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ دور صدیقی میں آیا، ابو بکر نے فرمایا میرے نبی نے نہیں لی، میں کیسے لوں؟ دور عمری میں آیا، حضرت عمر نے فرمایا میرے دونوں بڑوں نے نہیں لی ہے، میں کیسے لوں؟ دور عثمانی میں وہ مر گیا، مفسرین فرماتے ہیں چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا، کالا ہو چکا تھا۔
تو مال کا صحیح استعمال بہت بہترین چیز ہے. ہاں، اس کو مرضی رب کے خلاف جب ہم استعمال کریں تو یہ وبال جان بنتا ہے. تو زین للناس، مزین کیا گیا لوگوں کے لیے حب الشہوات. پھر حب الشہوات میں جب آگے اللہ تفسیر کر رہا ہے شہوتوں کی، تو سب سے پہلے اللہ جس کو ذکر کر رہا ہے وہ من النساء. دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عورتیں ہیں. انسان عورت کے خاطر دنیا بھی قربان کر دیتا ہے، انسان عورت کے خاطر دنیا بھی لٹا دیتا ہے. اس لیے سب سے پہلے عورت کو ذکر فرمایا. صالح بن محمد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہے. انہوں نے شیطان کا ایک جملہ نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ النساء نصف جندی، عورت میرا آدھا لشکر ہے، یعنی میں اس کے ذریعے سے لوگوں پر حملہ کرتا ہوں. وَأَنْتِ سَحْمِي، یعنی عورت کو کہہ رہا ہے وَأَنْتِ سَحْمِي، تو میرا تیر ہے، الَّذِي أَرْمِي بِهِ، جس کے ذریعے سے میں شکار کرتا ہوں. وَلَا أَخْطَئُ، اور میں جب تجھ کو بطور تیر کے استعمال کرتا ہوں تو میری کوئی خطا نہیں ہوتی، سارے مرد پھنس جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا اسے، بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں. پھر وَلَا أَخْطَئُ، میری خطا نہیں ہوتی ہے. وَأَنْتِ مَوْضَعِ سِرِّي، تو میرا راز ہے، یعنی میں تیرے ذریعے سے انسانوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں جو ہیں وہ عورت کی وہ جو ہے شیطان کا فندہ ہے، شیطان کی جال ہے، اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو قید کرتا ہے. یہ حبائل الشیطان ہے. اس لیے میرے بھائیو، اگر بچنا ہے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، بہت حفاظت. اپنی آنکھوں کو اس طرف نہ دوڑاؤ. خلوتوں میں نہ ملو، خلوتوں میں نہ ملو اجنبیوں سے. باتوں سے لذت نہ لیں. ہاں، یہ بھی ایک شہوت ہے کہ فون پر باتوں سے لذت لے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں زنا بالعین، زنا باللسان، زنا بالکان، ان سب میں داخل ہے. ہم جو لذت لے کر سنتے ہیں نا، یہ زنا بالکان ہے، یہ کان کے زنا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. جتنا بچائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، اس جال سے، اس فندے سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا جال جو ہے بڑا خطرناک ہے. اس لیے اگر اپنی ذات کو گندے ماحول سے، غلط کاموں سے بچانا ہے تو سب سے پہلا کام اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، اپنے آنکھوں کی، اپنے دل و دماغ کی، اپنے وساوس کی، اپنے خیالات کی. قربان جائیے، قرآن پر کتنی بلاغت کے ساتھ کہتا ہے وَأَزْوَادٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت کی عورتوں کے باب میں وَأَزْوَادٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. دو باتیں بیان کی. ازواج کے ساتھ قید لگائی مطہرتن. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا وَأَزْوَادٌ، جنت میں عورتیں ہوگی، کافی تھا اتنا. مطہرتن کی قید کیوں لگائی؟ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طہارت کی دو قسمیں، طہارت ظاہریہ اور طہارت باطنیہ. فرمایا مطہرتن کی قید لگا کر جنت کی عورتوں کی یہ دونوں طہارت بیان کی اللہ نے. طہارت ظاہریہ کا حال تو یہ ہوگا کہ دنیا کی عورت کو گندا پانی بھی ناک سے آ رہا ہے، چھینک بھی آ رہی ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے، منہ سے بدبو بھی آ رہی ہے، اور بھی گندگیوں کے راستے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے جنت کی عورتوں کو ان تمام ظاہری گندگیوں سے پاک رکھا ہے. نمبر 2، دنیا کی عورتیں باطنی گندگیوں میں بھی ہیں. حسد ہے، بغض ہے، غیبت ہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا اس لیے کہ تمہارے اندر دو برائی موجود ہے، تم لعن طعن اور غیبت بہت کرتی ہو، اور نمبر 2 شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو. تو غیبت اور لعن طعن ان کی زندگی میں موجود ہے.
بخلاف جنت کی عورتیں غیبت سے پاک، حسد سے پاک، بغض کے پاک، عداوت سے پاک، نفرتوں سے پاک. حدیث میں ہے ایک ایک مرد کو اللہ تعالیٰ اتنی عورتیں جنت کی عطا کرے گا لیکن ان میں کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی تکراو نہیں، کوئی بغض نہیں. یہ مطہرتن کی قید لگا کر دنیا کے انسانوں کو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کی عورتیں جو ہیں حبائل الشیطان ہے، اس کے پیچھے تم اپنی زندگی کو تباہ نہ کر دینا. ورنہ بقول شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمایا یہ جال ایسی ہے کہ انسان جب اس میں پھنس جاتا ہے تو مالدار غریب بن جاتا ہے، عزت والا ذلیل ہو جاتا ہے، اور مومن ایمان سے نکل جاتا ہے. 3 باتیں بیان فرمائی. ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو اللہ نے اچھی خاصی دولت دے رکھی تھی، لیکن اس چکر میں جب پڑتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی اس کی ختم، غربت پہ چلا گیا، عزت تھی ذلتی پر چلا گیا، ایمان تھا اس گناہ میں ملوث رہنے کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت کو اس سے سلب کر لیا. تو فرمایا دولت والا غریب ہو جاتا ہے، عزت والا ذلیل ہو جاتا ہے، اور ایمان والا بے ایمان ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو حبالت الشیطان کہا. اس سے اپنے آپ کو بہت بچایا جائے. اور بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، من النساء والبنین، اولاد کو بھی مزین کیا گیا ہے کہ دیکھیں اولاد کی محبت میں اللہ کو تو نہیں بھول جاتا ہے، اولاد کی محبت میں کہیں اللہ کو فراموش تو نہیں کرتا ہے، اولاد کے خاطر حرام کے لقمے تو نہیں بنا رہا ہے، میری اولاد میری اولاد میری اولاد، کہیں حرام کے لقمے تو نہیں کھا رہا ہے. اس لیے والبنین، اولاد کی محبت کو بھی مزین کر دیا. اور کیسے انما اموالکم واولادکم فتنہ، فتنہ کا معنی امتحان. تمہارا مال بھی فتنہ ہے، امتحان کی چیز ہے، اور اولاد بھی امتحان کی چیز ہے. اللہ اس سے امتحان لیتا ہے ہمارا. اور ایک حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاولاد مجبنا ومبخلا ومجحلا وفی روایت محزنا. کیا نبی نے الفاظ استعمال کی. الاولاد، اولاد جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو مجبنا، بزدل بنا دیتی. کیا کریں، وہ اولاد ہے، ایسا کرنا پڑتا ہے. مجبنا، بزدل بنا دیتی ہے. مبخلا، بخیل بنا دیتی ہے. ابھی اتنا سارا صدقہ کروں گا، میری اولاد کا کیا ہوگا، بخیل بنا دیتی. مجہلا، جہالت پہ ڈال دیتی ہے. اولاد کی وجہ سے انسان جہالت کے راستوں کو اختیار کر لیتا ہے. اور چوتھی چیز محزنا، حزن، غم. اولاد تمہارے غم کا ذریعہ بن جاتی ہے، خصوصاً وہ اولاد جو دین پر نہ رہی، خصوصاً وہ اولاد جن کے لیے ماں باپ اپنی زندگی پوری کر دیتے ہیں، رات دن رات دن رات دن. اور جب وہ اولاد پھر اپنے باپ کو نگاہ بتاتی ہے، آنکھیں بتاتی ہے، ماں پر ہاتھ اٹھاتی ہے، ظلم کرتی ہے، ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتی ہے، تو سوائے غم کے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد مجبنا کا بھی ذریعہ ہے، بزدلی کا بھی، مبخلا کا بھی ذریعہ ہے، بخیلی کا بھی. مصنف عبدالرزاق کی یہ روایت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجہلا، جہالت کا بھی یہ ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غم کا بھی یہ ذریعہ ہے، حزن کا بھی ذریعہ ہے. تو اولاد بھی ہمارے لیے امتحان ہے، اور عورت بھی مزین ہوئی ہے. دیکھا جائے گا کہ یہ عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، یا اپنی نگاہوں کو بچا کر کے اللہ کی پاک دامنی اختیار کرتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو پاک دامن رکھا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے گندی دنیا سے، گندے ماحول سے، بے حیائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنی دنیا کو مرضی مولا پر استعمال کی توفیق دے. دنیا کمانا برا نہیں ہے، خوب کمائیں، لیکن مرضی رب پر اس کو استعمال کریں. مرضی رب سے ہٹ کر اس کو استعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے دی، ظاہر سی بات ہے اگر دنیا بری ہوتی تو پھر زکوٰۃ کے مسائل کیوں آتے؟ زکوٰۃ تو مالداری ہی پر آتے ہیں نا.
صدقے کے مسائل کیوں آتے؟ انسان پھر اگر دنیا بری ہوتی تو مساجد تعمیر کیسے ہوتی، مدارس کیسے چلتے، یہ مدرسہ کیسے بنتا اگر دنیا بری ہوتی؟ تو پیسے ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، کیا دیتے پھر؟ دنیا بری نہیں ہے، اگر بری ہوتی تو پھر یہ سارے مسائل کتاب الزکوٰۃ محدثین کیوں قائم فرماتے؟ اس کا استعمال دیکھا جائے گا. اب مرضی رب پر اگر استعمال کیا ہے تو پھر وہ ساری دنیا آخرت ہے، اور اگر مرضی شیطان پر استعمال کیا گیا تو پھر وہ ساری دنیا ہمارے لیے جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور مرضی رب پر استعمال کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.